بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنا وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی آفت کا وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دے دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ سورہ یونس کی آیات۔ اس میں اللہ تعالی دراصل مکے میں ایک بار سخت قسم کا قحط پڑا تھا، اور قحط کے زمانے میں مشرکین مکہ رفتہ رفتہ اتنے تنگ پڑے، کھانے پینے کی چیزیں جب نہ ملیں تو بتوں کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جس طرح تم بھلائیاں مانگنے میں جلدی کرتے ہو کہ فوراً ہمیں نیکیاں اور خیر اور بھلائی نصیب ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کو دیکھ کر فوراً ہی تمہیں سزا دے اور عذاب میں مبتلا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، بار بار مہلت دیتا ہے اور رسی دراز کیے جاتا ہے کہ شاید ہی یہ لوگ سمجھ سے کام لیں۔ مشکل وقت جب انسان پر آتا ہے تو ہر انداز میں وہ ہمیں یاد کرتا ہے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، پھر اسے خدا ہی یاد آتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے، دیا جب رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ جب چاروں طرف سے آدمی نا امید ہوتا ہے تو پھر خدا یاد آتا ہے، پریشانیوں میں اسی کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے پھر وہ یوں بے نیاز ہو جاتا ہے، بھول بھال جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا، ہم سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون۔ اس طرح زیادتی کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، حد سے گزرنے والے جو ہیں، ان کے عمل ہم نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے۔ وہ انہی کے اندر مگن ہیں کہ بس یہی دنیا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی اصل زندگی ہے۔
اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلی قوموں نے جب ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک تباہ و برباد کیا ہے، اور ان کی ہسٹری تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان کے پاس جب رسول دلیلیں لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو ان کا بدلہ پھر یہی ہوا کہ جب وہ مجرم بنے تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ موجودہ زمین پر بسنے والے انسانوں کو کہتا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان کے بعد پھر ہم نے تمہیں اس زمین میں ٹھہرنے کے لیے مہلت دی ہے، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہیں۔ پہلوں نے نافرمانی اگر کی ہے تو وہ سزا بھگت کے دنیا سے جا چکے ہیں، اب تمہیں ہم دیکھیں گے کہ تمہیں مہلت جو دی گئی ہے زمین پر بسنے کی تم کیا کر کے آئے۔ یہ زندگی جو ہے انسان کی انتہائی عارضی تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی کو بھی سنبھال کے گزارنے سے کس قدر یہ بے بس نظر آتا ہے۔ یہ جو قحط مکے میں پڑا جس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوں، اسی طرح سے کوفہ میں بھی ایک بار قحط پڑا۔ اس سلسلے میں روایت ہے ان اہل العراق اصابتہم عظمت فقام بینہم علی بن ابی طالب، اہل عراق میں جب قحط پڑا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں امیر المومنین تھے، وہ کھڑے ہوئے فقال یا ایھا الناس ابشروا، حضرت علی نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہیں خوشخبری ہو، فواللہ انی لارجو اللہ یمر علیکم الا یسیر، خدا کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مشکل کا تھوڑا سا وقت ہے جو گزر جائے گا، حتیٰ تروا ما یسرکم من الرخاء والیسر، اس کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی کی زندگی، آسانی کی زندگی دکھائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیتے ہوئے دنوں میں سے 3 دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ قد رأیتنی مکثت 3 ایام من الدہر ما اجد شیئا آکلہ حتی خشیت ان یقتلنی الجوع، کہنے لگے کہ میری زندگی میں 3 دن اتنے مشکل آئے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور مجھے اپنی زندگی پر خطرہ محسوس ہوا تھا کہ شاید میں اسی بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ فأرسلت فاطمہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تستطعمہ لی، میں نے پھر اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ کچھ نہ کچھ وہ کھانے کے لیے ہمیں عطا فرمائے۔ بیٹی دربار نبوت میں جاتی ہے، درخواست کرتی ہے تو حضور فرماتے ہیں فقال یا بنیہ واللہ ما فی البیت طعام یاکلہ ذو کبد الا ما ترین لشیء قلیل بین یدیک، باپ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں میری بیٹی، گھر میں کھانے کے لیے معمولی بھی کوئی چیز نہیں ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہیں، ولیکن ارجعی فسیرزقکم اللہ، اللہ کے سپرد کرتا ہوں جاؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا۔ فلما جاءتنی فاخبرتنی، حضرت فاطمہ واپس میرے پاس آئی، حضرت علی کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ حضور نے کیا جواب دیا۔ وَذَهَبْتُ حَتَّى آتِيَ بَنِي قُرَيْظَةَ فَإِذَا يَهُودِيٌّ عَلَى شَفَةِ بِئْرٍ، حضرت علی گھبرائے ہوئے کہتے میں گھر سے نکلا ہوں، بنی قریظہ قبیلہ جو تھا یہودیوں کا، وہاں گیا، ایک یہودی اپنے کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہوا، فقال یا عربی هل لك ان تسقی لی نخلی وأطعمک، مجھے دیکھ کے کہنے لگا ہے عربی کیا تو میرے باغ کو پانی پلاتا ہے کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فبایعت علی ان انزع کل دلو بتمرۃ، میرا اس سے سودا اس طرح ہوا کہ ایک ایک ڈول کنویں سے نکال کر پانی اس کے کھیت کو جب دوں گا تو اس کے ایک ایک ڈول کے بدلے میں مجھے وہ ایک ایک کھجور دے گا۔ دیکھیے مزدوری کتنی معمولی۔ فجعلت انزل، میں اب وہ
پانی کھینچنے لگا۔ فکلما نزعت دلوا آتانی تمرۃ، جب بھی میں ڈول کھینچ کے اس کے کھیت کو پانی دیتا تھا اس کے بدلے میں ایک کھجور مجھے دے دیتا تھا۔ حتی اذا امتلأت یدی من التمر قعدت فاکلت وشربت من الماء، جب میری مٹھی بھر گئی تو میں بیٹھ کر ان کھجوروں کو کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں۔ ثم قلت یا لک بطنا لقد لقیت اليوم ضرا، میں نے اپنے پیٹ کو مخاطب ہو کے کہا کہ آج تجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس تیرے اندر جو خوراک ڈالی ہے یہ کہ آسانی سے مجھے میسر نہیں ہے۔ ثم نزعت مثل ذلك لابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے اسی طرح سے پانی کے ڈول نکال نکال کے یہودی کے باغ کو پانی دیا۔ ثم وضعت حتی انتفلت راجعا، میری جب مٹھی بھر گئی کھجوروں سے تو میں واپس آیا۔ حتی اذا كنت ببعض الطریق، راستے ہی میں تھا، اذا انا بدینار ملقا، راستے میں مجھے ایک دینار گرا ہوا پڑا نظر آیا۔ فلما رأيته وقفت انظر الیہ واعامر نفسی آخذه ام اذره، اس دینار کو دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا، اس کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنے دل سے مشورہ کر رہا ہوں کیا میں اس کو اٹھا لوں یا اس کو چھوڑ دوں۔ فابت نفسی الا اخذہ، پہلے تو میرے دل نے انکار کیا کہ جب تیرا نہیں ہے تو کیوں اٹھاتا ہے، بالآخر مجبوری تھی حالات کی، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ وقلت، اور میں نے سوچا استشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لوں گا۔ فقصت، میں نے اسے اٹھایا۔ فلما جئتها اخبرتها الخبر، میں وہاں حضور کی خدمت میں لا کے میں نے آپ کو یہ بات پہلے میں اپنی بیوی فاطمہ کے پاس گیا، اس کو یہ خبر بتائی۔ قالت ھذا رزق من اللہ فاشتر لنا دقیقا، حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے تجھے رزق ملا ہے، لہٰذا اس کو لے جا کر بازار میں ہمارے لیے آٹا خرید کے لا۔ فانطلقت حتی جئت السوق، میں بازار آیا، فاذا یہودی من یہود فدق جمع دقیقا من دقیق الشعیر، تو جو کا آٹا ایک یہودی بازار میں بیچنے آیا ہوا تھا۔ فاشتریت، تو میں نے اس سے خریدا۔ فلما اتکلت منہ قال ما انت من ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آٹا تول کے اس سے لے لیا تو مجھے پوچھتا ہے کہ ابو القاسم سے تیرا کیا رشتہ ہے۔ ابو القاسم نبی علیہ السلام کی کنیت تھی کہ حضور یعنی تیرے کیا لگتے ہیں۔ قلت ابن عمی، میں نے کہا کہ وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، وابنۃ امراتی، اور ان کی بیٹی میری بیوی۔ فاعطانی الدینار، جو دینار میں نے اسے دیا تھا وہ اس نے مجھے واپس دیا، آٹا فری دے دیا، صرف یہ سن کر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتہ دار۔ فجئتها فاخبرتها الخبر، میں وہ آٹا لے کر واپس حضرت فاطمہ کے پاس آیا اور اسے بتایا۔ فقالت ھذا رزق من اللہ عز وجل فصبی فرحنہ بثمانیہ قراریط ذہب فی لحم، حضرت فاطمہ کہنے لگی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے جو تجھے عطا ہوا ہے، لہٰذا فلان قصاب کے پاس تو اس کے کچھ دینار کے حصے جو ہیں اس کو عطا کرو اور اس سے کہو کہ ہمیں گوشت مہیا کر دے۔ ففعلت ثم جئتها بھی، میں نے ایسے ہی کیا، گوشت لے آیا۔ فقطعت لها ونصبت ثم عجنت وخبزت ثم عجنت وخبزت ثم صنعنا طعاما، جب میں گوشت لے کے آیا تو انہوں نے گوشت ہنڈیا میں رکھا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، کھانا جب تیار ہوا وارسلتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا تیار ہونے کے بعد میں نے فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا دینے کے لیے بھیجا۔ فجاءنا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ فلما رأى الطعام قال ما هذا، کھانا دیکھ کے آپ نے پوچھا یہ کیا؟ الم تأتنی آنفا تسألنی، آپ حیران ہوئے کہ ابھی تو آپ میرے پاس خود آئے تھے کھانا مانگنے کے لیے،
اور ابھی یہ کھانا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ فقلنا بلا، ہم نے کہا ہاں اللہ کے حضور، اجلس یا رسول اللہ نخبرک الخبر، آپ تشریف رکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فَإِن رَأَيْتَهُ طَيِّبًا أَكَلْنَا، اگر آپ ہم بتاتے اس کی تفصیل، اگر آپ اسے مناسب سمجھتے ہیں تو خود بھی کھائیں، ہم بھی کھائیں گے۔ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبر، ہم نے اس کی ساری تفصیل بتائی۔ فقال هو طیب، آپ نے فرمایا نہیں یہ پاک ہے، حلال ہے۔ فَكُلُوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فخرج، اور نکلے، فَإِذَا هُوَ بِأَعْرَابِيَّةٍ تَشْتَدُّ كَأَنَّهُ نُزِعَ فُؤَادُهَا، باہر نکلے تو ایک بڑھیا جنگلی، وہ سخت پریشانی کے عالم میں گھبرائی ہوئی ہے، گویا اس کا دل نکلا جا رہا ہے۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی اللہ کے رسول، انی ابدع معی بدینار فسقط منی، میرے پاس ایک ہی دینار تھا، میری جمع پونجی، وہ مجھ سے کہیں گر گیا، واللہ ما ادری این سقط، مجھے پتہ نہیں ہے کہاں گرا ہے۔ فانظر بابی و امی ان یذکر لک، تو اے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ذرا اس کو ذرا میرے لیے تلاش کرتے ہیں، وہ دینار میرا جو گر گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعی لی علی ابن ابی طالب، آپ نے اس بڑھیا کو کہا کہ علی بن ابی طالب کو بلا کے لاؤ۔ فجئتہ، میں حضور کے پاس حاضر ہوا۔ قال اذهب الی الجزار، حضور نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ اس قصائی کے پاس جاؤ، فقل لہو، اور اسے کہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان قراری تاکا علی فارسل بالدینار، جو دینار کے تجھے سکے دیے گئے ہیں ٹوٹے ہوئے گوشت کے لیے، وہ دینار حضور فرما رہے ہیں کہ میرے ذمہ قرض رہا، اور وہ دینار جو ہے واپس دے دیں۔ فارسل بہ، اس نے وہ دے دیا۔ فاعطاہ الاعرابی فذهبت بہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار اس اعرابی عورت کو، بڑھیا کو دے دیا، وہ لے کے خوشی سے چلی۔ اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں کتنی سبق آموز چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں یہ واقعہ اپنا پیش کر رہے ہیں جب آپ کوفہ پر خلیفہ راشد کے طور پر امیر المومنین کی حیثیت سے حکومت کر رہے ہیں۔ قحط کے زمانے میں لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ پریشان نہ ہو، یہ وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے، جیسا کہ میرا بھی وقت گزرا، پھر اپنا سارا واقعہ ذکر کیا کہ 3 دن مجھ پہ ایسے بھی مشکل گزرے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں تھے۔ اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہودی لوگ بھی اپنے مزدوروں کا کس قدر خون چوستے تھے اور استحصال کرتے تھے کہ یعنی ڈول کو کنویں میں سے نکال کے بھر کے پانی کا کھینچنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے بدلے میں صرف ایک کھجور مزدوری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مزدوری کی، اپنا پیٹ بھرا، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کے لیے بھی اسی طرح مزدوری کر کے گھر لائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کھانا تیار کیا۔ یہ واقعات حضرات ہمارے لیے زبردست سبق لیے ہوئے ہیں کہ جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں پا کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا حال دیکھ لیں کہ کس قدر مشکل زندگی میں، وہ تو کبھی واویلا نہیں کرتے تھے کہ جی معیشت بیٹھ گئی ہے، اکانومی بڑی بری ہو گئی، جی حالات جی بہت ہی خستہ خراب ہو گئے، جی کیا کریں، جی بنتا ہی کچھ نہیں۔ صحابہ کرام کے پوری ہسٹری میں اس طرح کے الفاظ کہیں نہیں ملے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انتہا درجہ کے شکر گزار لوگ تھے، وہ صبر کرنے والے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی اور مختصر ہے، اس کے لیے وری ہونا اور پریشان ہونا یہ کون سی عقل مندی ہے۔ پریشانی تو اصل میں اگلی زندگی کی ہونی چاہیے، جو ہمیشہ کی زندگی، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ اس کی فکر کرتے تھے۔ اور پھر حضرت علی خود اگر بھوکے ہیں، ان کی بیوی بھوکی ہے حضرت فاطمہ،
اور اگر وہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے فریاد کرتے ہیں تو حضور کا گھر بھی خالی ہے، ان کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی مجبوری کے عالم میں گھر خالی نہیں رکھے ہوئے تھے، بلکہ آپ اس وقت اسلامک اسٹیٹ کے واحد حکمران تھے اور سارے علاقے کا مال و دولت آپ کے قدموں میں آتا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنا گھر خالی، سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے بیوی اور اپنے بیٹی اور اپنے داماد کا گھر خالی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بار کوئی سائل آیا حضور سے، سوال کیا، آپ نے جا کر اپنی 9 بیویوں کو بار بار جا کے گھروں میں پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ ہر گھر سے یہی آواز آئی تھی کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے۔ کیا شان تھی نبی علیہ السلام کی کہ دنیا ہوتے ہوئے آپ نے اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، دنیا کو دھتکارتے رہے۔ اسی طرح آپ کے جو سچے پیروکار تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ چاروں خلفاء راشدین جو ہیں ان کی ذاتی زندگی کا آپ کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اگلے دن جو وہ چونکہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کے نکلے، حضرت عمر آگے سے ملے کہ کدھر جا رہے ہو؟ جی بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم بچوں کی روزی کمانے کے لیے نکل جاؤ گے، خلافت کا نظام کون چلائے گا؟ واپس چلو اور شورا کے ارکان کو بٹھا کر، جو اس وقت ان کی قومی اسمبلی سمجھ لیں، ان کے سامنے قصہ یہ واقعہ رکھا کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کماتا رہے گا تو پورے جو بلاد اسلامیہ ان کی خلافت اور ان کی حکومت کا نظام کون چلائے گا؟ لہٰذا خلیفہ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، جتنا درمیانے درجے کا کوئی مدینہ کا رہنے والا اس کا خرچہ ہے اتنا خرچہ مقرر کر دیا۔ اتنا خرچ مقرر کرنے کے باوجود حضرت ابو بکر جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مقروض نکلتے ہیں، سر پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور بیٹے کو کہا کہ بیٹے میرا قرض جو ہے فلاں میری جگہ بیچ کر، فلاں چیز بیچ کر میرا قرض ادا کر۔ اس زمانے میں تو ایک معمولی کونسلر مقروض نہیں مرتا ہے، اس کے بھی یعنی بینک اکاؤنٹس میں اور پراپرٹیز کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی زندگی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو بکر نے بجائے اس کے کہ کچھ جمع پونجی اپنی اکٹھی کی ہو، الٹا مقروض نکلے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرا قرض فلاں فلاں چیزیں بیچ کے اتار دینا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے ابو بکر، تو نے بعد میں آنے والوں کے لیے بڑا مشکل معاملہ پیش کر دیا ہے، تیرے نقش قدم پر چلنا کہاں آسان ہو۔ اور جب حضرت عمر نے 10 سال زبردست حکومت کی، کیسر و کسریٰ کے خزانے حضرت ابو بکر کے قدموں میں آئے ہیں، اس وقت جب حضرت عمر بھی فوت ہوتے ہیں تو حال ان کا بھی یہی تھا، مقروض تھے۔ بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے فلاں فلاں چیزیں بیچ کر میرا قرض ادا کر۔ اتنی صاف ستھری زندگی خلفاء راشدین، خود غریبی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنے مالدار صحابی ہونے کے باوجود حال یہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کو بڑے بڑے عمدہ کھانے کھلاتے ہیں، لیکن اندر جا کے سوکھی روٹی کھاتے ہیں، تنہائیوں میں خشک روٹی پہ گزارا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بالکل درویش آدمی، اپنی داڑھی کو محراب مسجد میں کھڑے ہو کر سحری کے وقت پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، تیرا میرا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ یہ چاروں خلیفہ مسلمانوں کے عظیم الشان کردار کے حامل، چاروں نے جو زندگی ذاتی گزاری ہے وہ بالکل نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر گزاری، اپنا کچھ نہیں بنایا لیکن امت کا سب کچھ بنا گئے۔
ایک اور فکر انگیز حدیث، من شاب شیبتن فی الاسلام لہو نورن یضیء ما بین السماء والارض۔ جو آدمی، حضور نے فرمایا، اسلام کی حالت میں اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ان بالوں کی سفیدی، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جیسے، وَلَا يَدْفَعُ حَتَّى يَلْقَاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ روشنی اس کی برقرار ہے۔ وَتَضُمُّهُ كَمَا تَضُمُّ النَّاقَةُ زَمَامَهَا حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ۔ یہی روشنی جو ہے قیامت کے دن اس کو لگام دے کر یوں کھینچ کے جنت میں لے جائے گی جیسے کوئی آدمی اونٹنی کو نکیل ڈال کے اپنی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی اسلام آدمی لایا ہے جوانی کے عالم میں، پھر آدمی اسی طرح اسلام کی حالت پر ہی بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے۔ بالوں کی سفیدی جو ہے اسلام میں یہ بڑی ہی محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب پہلی بار بال جو تھے سفید آئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا یار، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی کے سفید نہیں ہوئے، اس نے پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نور ہے۔ تو پھر فرمانے لگے رب زدنی وقارا، یا اللہ میرے اس وقار اور میرے اس نور میں اضافہ فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اخبرنی جبریل علیہ السلام عن اللہ تعالی انہ قال وعزتی وجلالی ووحدانیتی وارتفاع مکانی وفاقت خلقی الی واستواء علی عرشی انی لاستحیی من عبدی و امتی یشیبان فی الاسلام ثم اعذبہما۔ حضور فرماتے مجھے اللہ کی طرف سے جبریل نے یہ بات بتائی۔ اللہ فرماتا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری وحدانیت کی قسم، میری بلند مقام کی قسم، میری ساری مخلوق پر فوقیت کی قسم، میرے عرش کے مستوی ہونے کی قسم، بے شک میں اپنے اس بندے سے اور اس بندی سے حیا کرتا ہوں جو اسلام کے اندر ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس بات سے پھر حیا آتی ہے کہ جنہوں نے جوانی اور بڑھاپے تک اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے ہیں کہ پھر ان کو میں کبھی عذاب بھی دوں۔ مجھے اللہ فرماتا ہے حیا آتی۔ ثم بقا، پھر نبی علیہ السلام روئے۔ فقیل یا رسول اللہ ما یبکی، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ روتے کیوں؟ قال بکیت لمن یستحی اللہ منہ ولا یستحی من اللہ۔ فرماتے میں اس لیے روتا ہوں کہ ایسے آدمی سے اللہ تو حیا کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ سے حیا نہیں۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ یہ اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، لیکن گناہ کرتے وقت اس کو حیا نہیں آتی ہے کہ میں کس خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معروف صحابی، نبی علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو سب لوگوں کی تمنا تھی کہ حضور ہمارے گھر میں سب سے پہلے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے یہ معمورہ ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے، جہاں یہ جا کے رکے گی وہی میری منزل ہے۔ اب اونٹنی مدینے کی گلیوں سے گزر رہی تھی، لوگ اپنے گھروں کے سامنے اونٹنی کو آوازیں دے رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاں ہی ٹھہر جائے، کیونکہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ حضور سب سے پہلے جو برکت کا قدم ہمارے گھر میں رکھے۔ لیکن اونٹنی جو تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جاتے ہیں۔ فرماتے لما نزل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت بأبی و امی انی اکرہ ان اکون فوقک و تکون اسفل منی۔ ان کا 2 منزلہ مکان تھا ابو ایوب کا۔ کہتے ہیں جب حضور ہمارے ہاں تشریف فرما ہوئے، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اوپر والی منزل میں رہوں اور آپ نیچے والی منزل میں رہیں، مجھے اس میں بے ادبی محسوس ہوتا ہے۔
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिरफ़ुक़ बिना अन नकूना फ़िस्सिफ़्र लिमा यग़शाना मिनन नास। अबू अय्यूब इस बात की फ़िक्र न करें, बल्कि हम पर अगर आप तरस खाएं तो हमें नीचे वाली मंजिल पर रहने दें, क्योंकि लोगों ने कसरत से हमें आके मिलना है, तो नीचे वाली मंजिल में मुलाकातें आसान रहेंगी, ऊपर मेरे लिए उतरना और लोगों का चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। फ़लक़द रअयतु जर्रा लना इनकसरत फ़हुरिक़त माउहा। सर्दी का मौसम था, कहते हैं कि पानी का घड़ा ऊपर वाली मंजिल में रखा हुआ था, वो टूट गया, पानी बह गया। फ़क़ुमतु अना व उम्मु अय्यूब बिक़तीफ़ा लना मा लना लिहाफ़ुन ग़ैरहा फ़ननशफ़ बिहल मा। जब पानी घड़ा टूट के गिरा है फर्श पर, तो फिर हमारे पास जो एक ही कंबल था वो फौरन लेकर पानी को जज्ब करने लगे कि कहीं पानी का कोई कतरा नीचे जाके नबी अलैहिस्सलाम को परेशान न करे। कहते मालाना लिहाफ़ुन ग़ैरहा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऊपर लेने के लिए लिहाफ भी नहीं था। हमने पानी सारे का सारा उससे जज्ब किया। फ़र्क़म मिन अन यसिला इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्ना शैउन युज़ी। हमें इस बात की परेशानी थी कि कहीं कोई पानी का कतरा नबी अलैहिस्सलाम के जाके तकलीफ करे। फ़कुलना नस्ना तामन, हम जब भी खाना बनाते सुबह शाम, फ़ैज़ा रद्द मा बकिया मिन्हु तयम्ममना मौदिअ असाबिअ, खाना पहले पका के हुजूर के पास भेजते थे और आपका बचा हुआ जो होता था फिर हम उसको खाते थे। और ये हम पूरी तरह कोशिश करते थे कि जहाँ जहाँ खाने में नबी अलैहिस्सलाम की उंगलियाँ लगी हैं वो मकाम जो है तलाश कर करके वहाँ से खाना खाया जाए। फ़अकलना मिन्हा नुरीदु बिज़ालिकल बरका, बरकत हासिल करने के लिए हुजूर का झूठा खाने में फ़ख्र महसूस करते थे। फ़रद्दा अलैना अशा लैला व कुन्ना जअलना फ़ीही सौमन औ बसलन। शाम को हमने जब खाना भेजा तो उस खाने में हमने ये थोम या प्याज उसमें डाला था। फलम नरा फ़ीही असरा असाबिअ, वापस खाना जब आया तो उसमें हमने हुजूर की उंगलियां लगी हुई नहीं देखी। फ़ज़करतु लहुल्लज़ी कुन्ना नस्नअ वल्लज़ी रअयना मिन रद्दिहि ताम वलम याकुल। वापस जब खाना आया तो बर्तन में हमने बड़े गौर से देखा कि हुजूर की उंगलियां उस खाने में नहीं लगी। जब हमने पूछा फ़क़ाल इन्नी वजदतु मिन्हु रिहा हाज़िहि शजरा, फरमाया कि ये जो आपने इसमें थोम या प्याज डाला था इसकी बदबू मुझे महसूस हुई। व अना रजुलुन उनाजी, और मैं वो आदमी हूँ जो फरिश्ते के साथ सिरगोशी करता हूँ, तो फरिश्ते को कहीं बदबू ना आए मेरे मुँह से। फलम उहिब्ब अन यूजदा मिन्नी रिहु, मुझे ये पसंद नहीं था कि जिब्रील जब मेरे पास आए तो मेरे मुँह के बदबू से उसको कराहत हो। फम्मा अंतुम फकुलू, लेकिन तुम लोग खा सकते हो, ये हराम नहीं है, लेकिन ये है कि ये बदबू बहरहाल ये आपने फरमा दिया कि मस्जिद में कोई आदमी कच्चा लहसुन या प्याज खा के ना आए, बदबू आए, उससे नमाजियों को भी तकलीफ होगी, फरिश्तों को भी तकलीफ होगी। और जितनी बदबू इस प्याज और लहसुन से आती है, यकीन मानिए इससे ज़्यादा बदबू सिगरेट से आती है। जो आदमी सिगरेट पी के मस्जिद में आता है उसके दाखिल होते ही नमाजियों को पता चल जाता है कि कोई सिगरेट नोश मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। अब उससे नमाजियों को तकलीफ नहीं होती, उससे अल्लाह के फरिश्तों को तकलीफ नहीं होती। इसलिए हजरात कोशिश किया करें, जो लोग इसके आदी हैं कोशिश करें छोड़ने की। ये बदबू है जिससे अल्लाह के फरिश्ते नफरत करते, जिससे नमाजियों को भी तकलीफ होती। इस वाक़े में भी हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के देखें कि आपको नबी अलैहिस्सलाम का अदब कितना मलहूज़ था। सारी रात मियाँ बीवी ठिठरते रहे हैं, पास ऊपर कपड़ा लेने के लिए नहीं था, जो था वो पानी में भिगो भिगो के पानी को जज़्ब करते रहे। किस कदर ईसार और कुर्बानी थी सहाबा किराम की अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा ये बरकत हासिल करने का क्या उनका हीला था कि खाना हुजूर को सबसे पहले भेजते कि हुजूर के हाथ मुबारक और उंगलियां लग जाएं तो बाद में हम खाएंगे, ये हमारे लिए तबर्रुक होगा, बरकत हासिल करने का ज़रिया होगा।
ये थे वो सच्चे आशिकान रसूल। और यही अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो तुर्की में उस ज़माने में जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, मुसलमानों के लश्कर के साथ गए हैं और वहीं पे शहीद हुए। जिहादों में सारी ज़िंदगी गुजारी और वहीं पे इनकी कब्र बनी थी। और मुसलमानों का जो लश्कर गया था उसके साथ हर जिहाद के अंदर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीक रहे। पता नहीं कितने हमले हुए, सब में ये शरीक रहे। ये देखें कि मदीना के अंदर रहने वाले अंसारी सहाबी हैं, लेकिन मौत इनको जाके तुर्की के करीब आती है। ये इसलिए कि दुनिया के अंदर ये अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए निकल खड़े हुए थे, दुनिया के कोने कोने में, कि जहाँ जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक अल्लाह का दीन पहुँचाया जाए। इस बात की परवाह नहीं की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मदीने में है, लिहाजा हम यहाँ से क्यों जाएं। वहाँ से निकल गए, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी महाजों पर जा के जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए। इसी तरह अगर हम अपना रोज़ी कमाने के बहाने से ही इस मुल्क में अगर आ गए हैं तो कम से कम नियत ही वो कर लें जो उन मुजाहिदीन की नियत हो, कि चलो हम महाजों पर जिहाद की खातिर तो नहीं निकल सके, लेकिन रोज़ी की खातिर ही निकले हैं। शायद इसी बहाने से हम अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें और अल्लाह ताला हमारी इसी नीयत को कबूल कर ले कि हम उसके दीन का कोई काम करने वाले बन जाए, कोई दावत दीन का काम करने वाले बन। अभी ये 20 बॉक्स हमने कुरान पाक के अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन के फिर मंगवाए, ये काफिरों को देने, गैर मुस्लिमों को देने के लिए। ये ले जाएं और दे अपने जानने वालों को, ना जानने वालों को, फैलाएं इस दीन को। हज़रत अबू अय्यूब जैसे अगर मदीना छोड़ सकते हैं अल्लाह के दीन के लिए और दफन होते हैं जाके तुर्की में, तो हम अगर यहाँ आ ही गए हैं किसी चक्कर में तो कम से कम अपनी नीयत को दुरुस्त करके कुछ ना कुछ तो अल्लाह के दीन का काम करें, खुदा के दीन को फैलाए। एक भी काफिर अगर आपके हाथों से मुसलमान हो जाता है, शायद वो आपके लिए आखिरत का ज़रिया नजात बन जाए। इसलिए कोशिश करें हमारी इस ज़िंदगी पर ही सारी तवज्जो न रहे, बल्कि आखिरत की ज़िंदगी पर भी हमारी निगाह रहनी चाहिए, जिस तरफ हमारा सफ़र तेज़ी से जारी है और हमारी आखिरी मंजिल कब्र है। उस कब्र तक जाते जाते हमें इतने अमाल अच्छे कर लेने चाहिए कि कब्र के अंदर जाकर कोई मुश्किल पेश ना आए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।